السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں اصحاب کہف کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کے نام کیا تھے، اصحاب کہف کا دور کون سا تھا وغیرہ اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ اصحاب کہف عام طور پر ان کی تعداد 3، 5 یا 7 بتائی جاتی ہے، مگر قرآن مجید میں ان کی تعداد کو نہیں بتایا گیا۔ اصحاب کہف کے ساتھیوں میں ایک کتا بھی شامل ہے۔ یہ اصحاب کہف کون تھے، اس کے متعلق طبری اور دیگر مفسرین کا جو بیان ہے وہ یہ کہ یہ لوگ مسیحی ہو گئے تھے اور بت پرستی سے انکار کرتے تھے۔ ایشیا کوچک کے کسی شہر افسوس یا اسبوس کے رہنے والے تھے اور بادشاہ دقیانوس 249 تا 251 کے درمیان اس کا عرصہ تھا، وہ بادشاہ تھا۔ اس کے خوف سے یہ شہر کے باہر ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ خدا نے ان پر نیند طاری کر دی اور 309 برس غار میں سوتے رہے۔ یہ اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو شہر کھانا لانے کے لیے بھیجا، لیکن اس کے پاس پرانے زمانے کے سکے تھے۔ دکانداروں کو بڑی حیرت ہوئی اور رفتہ رفتہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو یہ بات معلوم ہوئی۔ اس نے ان نصرانیوں کو بڑی عزت سے اپنے پاس بلوایا اور ان کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد یہ لوگ پھر غار میں جا کر سو گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت کے مطابق اس کتے کا نام جو اصحاب کہف کے ساتھ غار میں گیا تھا، اس کا نام قطمیر ہے۔ اور ابن عباس کے متعلق ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ان چند آدمیوں میں سے میں بھی ہوں۔ اصحاب کہف کے نام کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ، اصحاب کہف کے یہ نام بتلاتے ہیں کہ یملیخہ، مکشیلیہ، منسیلیہ بادشاہ کے دائیں طرف والوں میں سے تھے، اور مرنوش، ویرونوش، شازنوش بائیں طرف والوں میں سے، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو راستے میں ان کے ساتھ ہو لیا تھا، اور ان کے ساتھ جو کتا تھا اس کا نام کشمیر تھا، اور جس شہر میں یہ رہتے تھے اس کا نام افسوس تھا۔ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے قد کا، اور اس کا رنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ موٹی چادر کی طرح سرخ تھا۔ حاتم نے بھی سفیان کی ایک روایت کیا کہ کوفہ میں ایک آدمی کو عبید کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اصحاب کہف کے کتے کو دیکھا ہے، وہ چھوٹے قد کا ہے اور موٹی چادر کی طرح سرخ کلر کا تھا۔ اصحاب کہف کا تعلق یہودیوں کے اسین طبقہ سے تھا جو اس وقت خالص مسلمان تھے۔ یہ یہودیوں کے گمراہ طبقے کی مخالفت کر رہے تھے، بت پرست رومیوں کی بجائے فارسیوں اور زندیقیوں سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں کی اس قربانی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ یسوع کے حواری تھے، جنہوں نے بھری عدالت میں قاضیوں کے جرائم کو بے نقاب کیا تھا، جس عدالت نے یسوع کی مبینہ مصلوبیت کی حمایت کی تھی۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے اس کی حمایت کی تھی، تو ان کے یہ لوگ خلاف تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر نہیں چڑھایا گیا۔ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں موجود ہیں، اور اللہ کے کیے وعدے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، جو نشانیاں بتائی ہیں، انشاءاللہ اس میں وہ جلوہ گر ہوں گے اور ان کا واپس ظہور ہوگا۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ اصحاب کہف کا دور کون سا تھا۔
3 ایسے دور گزرے ہیں جب فارسیوں اور صدیقیوں کے علاوہ یہودی قوم کی حالت ایسی تھی کہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہی دور کے متعلق قیاس کیا جاتا ہے کہ اصحاب کہف ان ادوار میں سے کسی ایک سے ہو سکتے ہیں۔ پہلا جو دور ہے وہ یسوع مسیح اور مقدس اسٹیفن کے فوراً بعد کا، اور یعنی 34 عیسوی سے آگے والا، جب یہودی مذہبی افسر شاہی یعنی یسوع مسیح کی مبینہ مصلوبیت، اسٹیفن اور جیمز کی سنگساری کے بعد مضبوط تھی۔ دوسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثانیہ، جو مساوا میں ان کی فیصلہ کن شکست سن 74 عیسوی پر اختتام پذیر ہوئی۔ اور تیسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثالثہ، وقوع پذیر سن 134 عیسوی کے بعد کا ہو سکتا ہے، جو دوبارہ یہود کی شرمناک شکست ہوئی۔ قرآن کے بتائے گئے نیند کے وقت کے حساب سے 309 سال کی بنیاد بحر المیت کی دستاویزات میں موجود بنی حباقوق کی شرح میں ظالم شخص اور اس کے جھوٹ، اور اسی بات کا تذکرہ قرآن پاک میں ظالم شخص کے جھوٹ کے تقابلی موازنہ سے گمان قوی ہے کہ یہ لوگ یعنی اصحاب کہف جو ہیں، یہ نوجوان حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا کہ 34 سال بعد کے زمانے میں، یعنی ان کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد 34 سال بعد اس زمانے میں غار میں پناہ گزیر ہوئے، اور جب یہ نوجوان بیدار ہوئے یعنی یہ لوگ جب بیدار ہوئے تو اس وقت 339 سے لے کر 400 کے درمیان کا عرصہ سمجھا جاتا ہے۔